السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے ہائی اچیورز کے ساتھ ایک اور نشست. کل کی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہائی اچیور ہوتے ہیں وہ بچے اور بچیاں جو بہت محنت کے ساتھ بہت سارے اے گریڈز لے لیتے ہیں، ان کے پاس فارمولا کیا ہے. آج کی نشست میں جب ہم ان سے بات کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سوچتے کیا ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں. اور یہ عام قسم کی گفتگو نہیں ہے جو کہ آپ سنتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریولوشنائز کر دیں گے اور ہم آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے. اس قسم کی لافٹی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، لیکن ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز یقیناً ہیں. یہ بچے اور بچیاں بہت سارا کام کر سکتے ہیں اور اس جیسے گروپس پاکستان میں ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، بیسیوں ہیں، بلکہ سینکڑوں ہیں، ہو سکتا ہے ہزاروں بھی ہوں. ان گروپس کے ساتھ بات کر کے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل یقیناً برائٹ ہے. اور جب پیرنٹس اپنی تمام تر طاقت، اپنے تمام تر وسائل بچوں کی تربیت پر لگا دیتے ہیں تو نتیجہ بہت اچھا نکل سکتا ہے. آئیے اس نشست میں واپس چلتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر ہم نے کل ختم کیا تھا. موضوع ذرا مختلف ہے. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اے گریڈرز کیا سوچتے ہیں؟ روڈ لرننگ ایک ایسی چیز ہے جو انفارچونیٹلی بہت زیادہ انکریج کی جاتی ہے. تو میں نے رٹا مار کے غلطی کی. سر رٹا مار کے اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان غزوات میں کن کن نے حصہ لیا تھا، اس کا جواب رٹے سے ہی آئے گا. آئنسٹائن اسکول میں فیل ہوتا تھا ان واٹ ہی از ناؤ. اس کو بھی سب یہ کہتے ہوں گے کچھ نہیں ہو سکتا. مراد یہ آئنسٹائن کے اسکول میں فیل ہونے سے مراد آپ یہ نہ سمجھے کہ فیل ہونے والے آئنسٹائن بن جاتے ہیں. پڑھائی اگر کر رہے ہو تو یہ ڈر کے نہ پیچھے ہٹ جاؤ کہ اس میں سی آ جائے گا تو مجھے نہیں لینا چاہیے. اچھا گریڈ نہ آیا تو تم پھر مطلب کہ تم بالکل سکسیزفل نہیں رہو گے، یا تم بالکل جا کے سائیکل والے کے پاس بیٹھ جاؤ گے اور سائیکل میں آتے رہو گے. کافی مطلب کہ یہ سنا جاتا ہے. بٹ لیکن آپ کا ایم بڑا کلیئر تھا کہ ایم کلیئر تھا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. میرے لیے یہ آپشن بھی نہیں تھی کہ میرے 9 اے اسٹارز اور 1 آئے. میرے لیے آپشن یہی تھی کہ میرے 10 اے اسٹارز آئے. اور مجھے اس میں ایک جو اردو کا ایک فروغ تھا وہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں اب تک بڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. السلام علیکم، آئی ایم سمیر ہارون. میری ڈسٹنکشن آئی تھی کمپیوٹنگ میں. ٹیل اس کس طرح آئی تھی؟ کس طرح آئی تھی؟ پڑھا تھا تھوڑا سا اور تھوڑی بہت لک بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ دس اپ. دی امپورٹنس آف بینگ لکی. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر قسمت میں ہوگا تو آ جائے گا. نہیں تھا قسمت میں، نہیں آیا. دس از دی ایزیسٹ وے ٹو ایکسپلین اوے دا ریزلٹ. لیکن از اٹ جسٹ لک؟ ہو گیٹس لکی ٹو بگن ود؟ لک مطلب اس طرح کہ بہت زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، لائک ہوتے ہیں، سب پڑھتے ہیں اور مطلب سب کے اچھے ہی جاتے ہیں ایگزامس، لیکن لک پھر یہ ہوتی ہے کہ ان چند فیو میں سے شاید ڈسٹنکشن آنے پہ ٹھیک اس پہ اپلائی ہوتی ہے. تو آپ کو پہلے لیکن یہ تو ہے کہ پہلے پڑھنا تو ہوتا ہے. پہلے گروپ میں آئے نا، ایک ڈسٹنکٹ گروپ کے اندر آئے، اس کے اندر پھر لک فیکٹر آتا ہے. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، ہر چیز میں کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو کیا میتھڈالوجی ہے؟ آر یو پیشنیٹ اباؤٹ واٹ یو اسٹڈی؟ آر یو کمپیوٹرز اور کمپیوٹنگ وغیرہ میں مطلب شوق تھا ہمیشہ سے. کمپیوٹر والے جو ہوتے ہیں وہ اتنے خاموش طبع کیوں ہوتے ہیں؟ Why they sort of withdrawn? They talk to the computers only? نہیں، شاید کمپیوٹر واپس نہیں بولتا اس لیے. You're used to the monologue. اچھا اوکے. آپ کا یہ پروفیشن بھی یہی ہوگا، کیریئر اسی کے اندر آپ بنائیں گے؟ ہاں، اس سے ریلیٹڈ ہی. مطلب کیونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کافی ملتے جلتے فیلڈز بھی ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ ہی کچھ آگے کرنا ہے. اچھا، یہ ذرا فگر آؤٹ کرنا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. جن کی ڈسٹنکشن ہوتی ہے نا، ان کے اوپر بڑا یہ بھی برڈن ہوتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ورک آؤٹ کیا ہوا ہے. آئی مین ایوری تھنگ از ورکڈ آؤٹ ٹو میتھمیٹیکل پریسیژن. ہر چیز میں اس طرح تو نہیں ہوتا، ڈسٹنکشن بائی چانس تو نہیں آتی. وہ تو آگے اب لگتا ہے کیریئر پلان جو ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ از اٹ ورکڈ آؤٹ ویل ابھی تک یا نہیں؟ لیکن نیرو ڈاؤن تو ہو چکا ہے. نیرو ڈاؤن کہاں تک؟ میرے شوق پہ یہی کمپیوٹر سائنس ہے، شوق تو ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کافی بڑی فیلڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ کافی کچھ ہے. مائک مووز آپ سر. گو اہیڈ سر. جانب عباسی، بیسٹ کراس ٹری اسلام آباد سیکنڈ. میری رائے یہ ہے کہ سکسیس ایسے آتی ہے محنت سے. محنت کہاں سے آتی ہے؟ موٹیویشن سے. موٹیویشن کا ٹاپک اٹھا تھا پہلے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ فکر سے. آپ کے پیرنٹس اتنی فیس دیتے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، ادھر سے فکر برانچ آؤٹ ہوتی ہے. جب آپ کو فکر ہوتی ہے آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ پڑھنا شروع ہوتے ہیں with practice you get confidence, and with confidence you get success. That's great logic. You agree with you endorse the sequence of his argument? Do you agree with his basic premise? ٹھیک ہے، لاجیکل ڈیڈکشن ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ That's good. نہیں ہے؟ So he endorses. That's great actually. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس تو ماشاءاللہ بڑے پیسے ہیں ان کے پاس،
تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر پیرنٹس آپ پر لگا رہے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں a large proportion of incomes goes in school fees, and if we don't achieve something تو ہم اپنے پیرنٹس کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, you have to achieve something, and by ease آپ انہیں خوش کر رہے ہیں. that's smile جو پہلے پوائنٹ اٹھا تھا, it's priceless. تو آپ کا it's more like sense of responsibility which itself can be great motivation. کیونکہ ورنہ تو ہوتا ہے جی موٹیویشن ہی نہیں ہے. what do you mean موٹیویشن نہیں ہے بھائی؟ رسپانسبلٹی آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ آئی مین لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے موٹیویشن اور رسپانسبلٹی گو ہینڈ ان ہینڈ. آئی تھنک ہمارے پیرنٹس نے آج تک ہم میں سے کسی کو بھی نا پریشرائز نہیں کیا ہوگا کہ گھر کے کام کرو ایسے. اینڈ دین جب ہمارا ایک کام ہے پڑھنا, تو وائی ناٹ ڈو ویل ایٹ اٹ. اگر ہم لوگ بہت کام کر رہے ہوں تو ہم کہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر جب ہمارے پاس ایک کام ہے جس کے لیے ہمارے پیرنٹس ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں, آئی تھنک اتنا جتنا آج کل کے پیرنٹس موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے زمانے میں ان کو کسی نے نہیں کیا ہوگا. جتنا وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں آئی تھنک ان کو کچھ تو صلہ ملنا چاہیے. سوٹیویٹ کرتے تھے, سوٹیاں پڑتی ہوتی تھی ہمارے. تو اس طرح سے آئی تھنک آپ کی جو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو میک مائی پیرنٹ پراؤڈ آف کہ یار یہ میری بیٹی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, دیٹ میٹرز اے لاٹ. اپنا پراؤڈ ہونا از سم تھنگ ایلس, وہ لائف میں چینج ہوتا رہتا ہے. مگر جو پیرنٹس کو ایک سینس آف فلفلمنٹ ملتی ہے نا, پورے جو انہوں نے 18 سال ہمیں پڑھایا ہے اور ہماری پرورش کی ہے, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دیٹ ون مومنٹ کہ اچھا میرے بچے نے زندگی میں کچھ تو کر لیا ہے نا. بہت اچھی بات. بولیے جی, بتائیے اس پہ. I'm Sarah. I got a world distinction in English O levels. اتنا ہمبلی آپ نے بتا دیا کہ ورلڈ ڈسٹنکشن آپ کے پاس ہے انگلش میں او لیولز میں. نہ دنیا میں ریکگنائز کرتی ہے کہ ہم ورلڈ ڈسٹنکشن لے سکتے ہیں, نہ انگریزی ہماری زبان ہے. تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے بتائیں نا, تو ورلڈ ڈسٹنکشن کیا ہوتی ہے, ذرا بتائیں آپ ہمیں. ورلڈ ڈسٹنکشن کیا ہے؟ So it basically means the paper that we've given, the highest grade that has been achieved across everyone who has appeared for the same examination. Across this round thing called the globe? Globe, yes sir. Really? اور کتنے اس میں ملک سے بچے اور آتے ہیں, if you know statistics? I actually am not aware. لیکن ظاہر ساری دنیا سے آ رہے ہوں گے تو بہت, تو اس میں آپ کی ڈسٹنکشن ہے. Yes sir. What does that mean distinction? 1 2 3 1 2 3 کیا کس طرح ہے؟ ٹاپ پہ ہیں آپ کیا ہے؟ Yes sir, at the top. انگلش میں؟ Yes sir. تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ So to be honest, I think I agree with what Firoza said and what Haroon said earlier, that it has a lot to do with your own passion, what you're interested in. Because I think a mindset that we have to develop is that it's better to be very good at something you love than to be mediocre at something you've been forced into. And alhamdulillah, I always got a lot of support from my parents. I read all the time. Like we're sitting in the school library right now and I've read a lot of the books here. Yes. And my parents never said anything like put down your book, go study for your other subjects. ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں آپ؟ Sir, all the time. وہ تو کہہ رہے ہر وقت پڑھنے سے ڈل ہو جاتا ہے بچہ. نہیں بچہ, I'm not studying. Sir, I got لٹریچر. اب یہ ڈسٹنکشن بھی لٹریچر پڑھنے سے شارپ ہوتا ہے, باقی پڑھنے سے ڈل ہوتا ہے. I was saying my distinction was in language, not in literature. I didn't take literature. I wanted to, but circumstances didn't allow it. اور سننے والے کہیں گے جی زبان تو انگریزی ہے نا جی, ہمیں اس میں کیا لٹریچر ہے, یہ کیا ہے تو انگریزی نا, انگریزی میں آپ کیا ہے نا. اچھا تو لینگویج میں کیوں دلچسپی آپ کی ہوئی؟ Language is communication. Language is how you communicate. Language shapes your life in a completely different way. لیکن انگریزی میں کیوں؟ Sir, ہم جو انگریزی میں بات کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہم کو اتنا برا ملک نہیں, انگریزی میں ان کو سمجھ نہیں آتی. ہماری انگریزی کمزور ہے, لینگویج کمزور ہے, یا کیا؟ اسپیک اباؤٹ لینگویج کمیونٹی کیا ہے؟ Can I? Yes. No issue. اوکے سر, جب آپ لینگویج کی بات کرتے ہیں نا, اسینشلی آپ کے کوشچن کے 2 پارٹس تھے. پہلے آپ نے کہا انگریزی ہی سرے سے کیوں, اور پھر آپ نے کہا ہم جب دنیا میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری انگریزی بڑی کمزور ہے. اب سر جس طرح مطلب انگلش کے اندر صرف اس لیے کیونکہ اگر آپ لٹریچر پڑھیں نا, انگریزی لٹریچر, تو پہلی بات تو لٹریچر صرف الفاظ نہیں ہے, کمیونیکیشن کی بہت ساری مطلب دیر مینی فیکٹرز انوالوڈ. انگلش دو سلائٹلی انسسٹمیٹک لینگویج, ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر کام بہت سر نہ آتی ہو. انسسٹمیٹک کی بات نہیں ہے, انسسٹمیٹک اس لیے کیونکہ انگلش میں although there are only 26 alphabets,
اردو بائی کمپیریزن از مور سسٹمیٹک, کیونکہ اردو کے اندر آپ جو ساؤنڈس پروڈیوس کرتے ہو وہ زیادہ ہیں, آپ الفاظ زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہو. یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھی آپ نے؟ سر میں بچہ 4 سال کی عمر سے کتابیں پڑھ رہا ہوں, اس لیے 4 سال کی عمر سے. جی سر. کون سی پہلی کتاب کون سی تھی آپ؟ سر ڈاکٹر سوز ولسن کی ایک کتاب تھی, دا کیٹ ان دا ہیٹ. دیر واز اے کیٹ, دا کیٹ ہیڈ اے ہیٹ, دا ماؤس واز ان دا ہیٹ, اٹ سیٹ آن اے میٹ. سر تو اس لیے جب آپ لٹریچر کی طرف جاتے ہیں نا, تو ایجوکیشن کے اندر واٹ از یور مین پرپس؟ یور پرپس از ٹو گرو, اٹس ٹو لرن. گریڈ رٹا لگا کے لے لینا ایجوکیشن کا پرپس نہیں ہے. تو ریڈنگ بہت میٹر کرتی ہے. سر ریڈنگ ہر سبجیکٹ میں میٹر کرتی ہے. ریڈنگ اس لیے کیونکہ آبویسلی جو انسان نے 11,000 سال زمین پہ گزارے ہیں, آل دی انفارمیشن وچ ہی کلیکٹڈ از ریٹن ڈاؤن, اس لیے ریڈنگ میٹر کرتی ہے. مگر آپ کے سبجیکٹ میں جو آپ سیکھتے ہو پڑھنے سے, وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. Mike goes back. You add Mike goes back as well. ویسے یہ ان تمام دوستوں کے لیے جو ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف اپنا پاسپورٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ کے علاوہ بھی, ویسے why would you be reading your own passport, لیکن آپ نوٹ کیجئے گا, آپ ٹریول کرتے ہوں گے, اور میری پیٹ ایگزامپل ہے یہ, جدھر بھی آپ چلے جائیں وہ یا پاسپورٹ اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے, پاسپورٹ پہ کیا آپ چیز پڑھ رہے ہیں, آپ کو اپنی ولدیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اپنے نام کے بارے میں معلوم نہیں ہے, کیا مسئلہ, کیا لکھا ہوتا ہے کہ جی اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے؟ سر کبھی کبھار یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ سعودیہ کی غلط چیز لے جاتے ہیں, ہاں وہ لکھا, لیکن یا وہ پاسپورٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اپنی کتاب پڑھ رہا تو وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوں, بھائی گو بائی یور اون بک. So reading is absolutely important. سر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہماری کہیں بات سنی نہیں جاتی, انگریزی سمجھ نہیں آتی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, چاہے کتاب ہو انگریزی میں ہو اردو میں ہو, کتاب ہوتی ہے, اس کے اندر لینگویج ڈزنٹ میٹر, آئیڈیا میٹرز. اور ہم نے ایز اے نیشن اس کی پرٹیکولرلی ایز اے جنریشن میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو آئیڈیا کی اہمیت ہے نا, اس کو ہم کٹ بیک کرتے جا رہے ہیں.